الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. صدر محترم دامت برکاتہم، قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، بڑی خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو اس مدرسے کی برکت سے دین کی نسبت پر قرآن پاک اور صاحب قرآن کی محبت و عقیدت میں یہاں جمع ہونے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں سننے اور سنانے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور اس موقع کی مناسبت سے جو قرآنی اور نبوی پیغامات ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونے کے بعد ہمیں ممنون و مشکور ہونا چاہیے۔ اس مدرسے کے ذمہ داران، منتظمین، اساتذہ، طلبہ اور معاونین و محبین کا، جن کی جد و جہد، فکر و کاوش کے نتیجے میں یہ دینی محفل اور یہ روح پرور اجتماع منعقد ہو سکا،
اور ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں سننے اور سنانے کا موقع میسر ہوا۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو ہمہ جہت ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ اس کے اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے۔ آمین۔ اسی طرح یہ وہ مبارک موقع ہے کہ ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے اپنے ان عزیز اور خوش نصیب بھائیوں کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جن کے سروں پر آج کے اس اجتماع میں اعزاز و اکرام کی دستار باندھی گئی، اور جن کے دلوں کو اور سینوں کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے کلام مقدس کی حفاظت کے لیے منتخب کیا اور چنا، جو اللہ کے کرم سے حافظ قرآن بنے۔ اللہ تعالی ان تمام حفاظ کرام کے علم میں اور عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کو بہترین حافظ و قاری، عالم بعمل اور دین کا داعی اور مبلغ بن کر اس روئے زمین پر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ جہاں یہ حفاظ کرام مستحق مبارکباد ہیں، وہیں ان کے اساتذہ کرام بھی مبارکبادی اور شکریہ کے مستحق ہیں، اس لیے کہ سچائی ہے کہ اساتذہ کرام کی جد و جہد، لگن و محنت کے بغیر کوئی طالب علم کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اساتذہ کی شب و روز کی محنتیں ہوتی ہیں، طلبہ کرام کی تربیت ہوتی ہے، ان کو قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ سکھانا ہوتا ہے، آیات قرآنیہ کو ان کے سینوں میں محفوظ کرانا ہوتا ہے۔ ان محنتوں کی برکت سے اور اللہ کے کرم سے ایک انسان اپنے سینے میں آیات قرآنیہ کو محفوظ کر پاتا ہے۔ اساتذہ کرام بھی مستحق مبارکباد ہیں کہ اللہ نے ان کو اس عظیم خدمت کے لیے منتخب کیا ہے اور چنا ہے۔ حفاظ کرام کے والدین بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ آج کا یہ دن جہاں حفاظ کرام کے لیے اظہار خوشی اور مسرت کا دن ہے، اساتذہ کرام کے لیے اظہار تشکر کا دن ہے، وہیں والدین کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ اللہ نے ان کی اولاد کو قرآن مقدس کی شکل میں اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے کہ جس کی ہمسری اور برابری دنیا کی کوئی دوسری نعمت و دولت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی والدین کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، جنہوں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا نظم کیا، وہ معقول بندوبست ان کے لیے کیا کہ وہ صحیح طور پر قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکے، آیات قرآنیہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کر سکے، اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر ہو سکے۔ اللہ نے والدین کو امانت کی انجام دہی کا حسین اور خوبصورت موقع اس ذریعے سے میسر فرمایا، اس لیے کہ اولاد اللہ کی امانت ہے جو نعمت کی شکل میں باری تعالیٰ کی جانب سے والدین کو مرحمت فرمائی جاتی۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی نگہداشت میں رکھنے والے ہوں، اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے والے ہوں۔
سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، ایک ماں یا ایک باپ اپنی اولاد کو اسلامی آداب سے زیادہ بہترین ہدیہ، تحفہ، انعام کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے جو سب سے زیادہ قابل قدر ہدیہ اور تحفہ ہو سکتا ہے، وہ ان کے دلوں کے اندر ایمانی جذبات کو راسخ کرنا، ان کے رگ و ریشے میں دین و ایمان کے حوالے سے عظمت و عقیدت و محبت کے جذبات بسانا اور ان کو راہ شریعت و سنت پر گامزن ہو کر زندگی گزارنے کا عادی بنانا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر اور قیمتی تحفہ ماں باپ کی جانب سے اولاد کو کوئی دوسرا نہیں دیا جا سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچوں کو اللہ رب العزت والجلال نے حافظ قرآن ہونے کا موقع میسر فرمایا، اور جن کے قلوب کو اللہ نے اپنے کلام مقدس کی حفاظت کے لیے منتخب کیا اور چنا۔ ڈگریاں تو دنیا میں بسنے والے انسان بہت سی حاصل کرتے ہیں، اور ان ڈگریوں کی حصولیابی پر مسرت و خوشی کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ حفظ کلام اللہ سے بڑی اور عظیم ڈگری انسان کے لیے نہ کوئی ہوئی ہے نہ ہو سکتی۔ دنیا میں انسانوں نے شرافت و عزت کے لیے مختلف معیار اپنا رکھے ہیں۔ کسی کی نگاہ میں مالداری عزت و شرف کا معیار ہے، کسی کی نگاہ میں کسی عہدے اور منصب تک رسائی عزت و شرف کا معیار ہے، کوئی کسی خاص کرسی پر براجمان ہونا اپنے لیے عزت و شرف کی کسوٹی تصور کرتا ہے۔ مختلف تصورات لوگوں کے اس حوالے سے پائے جاتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے سامنے اس حقیقت کو ببانگ دہل بیان فرمایا ہے کہ عزت و شرف کے مقام بلند تک اگر رسائی حاصل کرنی ہے تو قرآن پاک سے وابستہ ہو کر اس دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی، قرآن مقدس سے جڑنا ہوگا، قرآنی حقوق کو ادا کرنا ہوگا، خود بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کا سلیقہ سیکھنا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی تلاوت کلام اللہ کا سلیقہ سکھانا ہوگا، خود بھی قرآنی ہدایات و تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کا مزاج بنانا ہوگا، اور اپنے بچوں کو بھی اسی دینی مزاج کا حامل بنا کر دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا ہوگا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، شرفاء امتی حملت القرآن، میری امت کے جو شرفاء ہیں، باعزت لوگ ہیں، قابل احترام لوگ ہیں، ذی مرتبہ ہیں، اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت کا مقام رکھنے والے ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو حاملین قرآن کہلاتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ان کی زبانوں پر جاری رہتی ہے، اور کلام الہی کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق ان کے روز و شب بھی گزرتے ہیں۔ حامل قرآن ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی قرآنی ہدایات و تعلیمات کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو، قرآنی مطالبات اور تقاضوں کے مطابق ہمارے روز و شب گزر رہے ہوں، ہماری صبح و شام گزر رہی ہو۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ دنیا اور آخرت میں
عزت و شرف اور کامیابی کی منزل کو اگر چھونا چاہتے ہو تو اللہ کے اس کلام سے وابستہ ہو کر زندگی گزارنی ہوگی، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا، اس کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ سے، مکاتب دینیہ سے اور تعلیم قرآن کے حلقوں سے وابستہ کیا، جوڑا۔ وہ موقع انہوں نے اپنے بچوں کو فراہم کیا کہ وہ قرآن سیکھ سکیں، دین سیکھ سکیں، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر ہو سکیں، مومنانہ صفات کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزاج بنا سکیں۔ اللہ تعالی والدین کو جزائے خیر مرحمت فرمائیں، آمین۔ اور ہم سب کو مشترکہ طور پر اس اہم ذمہ داری کی انجام دہی کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کا یہ پروگرام در حقیقت اللہ کے کلام قرآن مقدس کی نسبت پر منعقد ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 50 سے زائد حفاظ کرام کو اس موقع پر اعزاز و اکرام سے نوازا گیا، ان کے والدین کو بھی انعامات عطا کیے گئے، اور یہ تو بہت چھوٹا سا مجمع ہے جس میں حفاظ کرام کو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ اصل اعزاز تو قرآن پاک سے وابستگی رکھنے والوں کا بارگاہ الہی میں ہوگا، جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اربہ ارب کھربہ کھرب انسان موجود ہوں گے، اور اللہ کی جانب سے قرآنی حقوق کو ادا کرنے والے خوش نصیب لوگوں کو، حفاظ کرام کو، حاملین قرآن کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ نہ صرف ان کو اعزاز سے نوازا جائے گا بلکہ ان کے والدین کے سروں پر بھی اعزاز کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس سے جھلکنے والی کرنوں کے سامنے آفتاب و ماہتاب کی روشنی بھی مدھم اور کمزور پڑ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو روز محشر اس اعزاز و اکرام سے بھی مالا مال ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ یہ پروگرام جس میں حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی کی گئی، ہم سب کو اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ دعوت دے رہا ہے، یہ ترغیب دے رہا ہے کہ اللہ کے کلام سے جڑو، قرآنی اور نبوی ہدایات کے مطابق زندگی گزارو۔ جس طرح آج ان کو اعزاز سے نوازا گیا، ہم بھی اگر اسی راستے پر چلیں گے تو دنیا میں بھی اعزاز سے نوازے جائیں گے، اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سرفرازی ہمارا مقدر بنے گی۔ ہمیں یہ یقین اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ دنیاوی اور اخروی تمام تر کامیابیوں اور سعادتوں کا راز اللہ کے کلام اور اللہ کی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے وابستگی اور تعلق میں چھپا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے اور عمر کے آخری پڑاؤ پر آپ پہنچے، تو جو بنیادی نصائح پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمائے ہیں، ان میں ایک اہم نصیحت یہ بھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، مجھے بھی اللہ نے متعینہ ماہ و سال کے لیے، روز و شب کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ جب وقت موعود آئے گا تو مجھے بھی اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھو، دو چیزیں تمہارے درمیان ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ان دو چیزوں سے اگر تمہارا تعلق اور رابطہ مستحکم و مضبوط رہا
تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی. تم کسی طرح کی ضلالت و گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے. راہ حق سے انحراف تمہارا مقدر نہیں بن سکتا. کامیابی اور کامرانی دنیا میں بھی تمہارے قدم چومتی رہے گی اور آخرت میں بھی عزت و سرفرازی تمہارا نصیبہ بنی رہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ ان دو کھوٹوں سے اپنے رسوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھے رکھنا. یہ ضمانت کوئی عام انسان اپنی زبان سے نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ پاکیزہ اور مقدس شخصیت اپنی مبارک زبان سے ضمانتی کلمات ادا فرما رہی ہے، جس کی زبان سے صادر ہونے والے جملوں کی صداقت و سچائی کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا ایسا یقین ہے کہ دنیا تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، زمین ہٹ سکتی ہے، آسمان ہٹ سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک میں، ارشادات عالیہ میں اور فرامین مبارکہ میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا. آپ جو فرما کر گئے ہیں ہو بہو وہی ہونے والا ہے. آپ نے فرما دیا کہ جب تک دو چیزوں سے جڑ کر زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی عزتیں تمہارے ساتھ رہیں گی، کامیابیاں تمہارا مقدر بنیں گی، اور اخروی سعادتیں بھی تمہارا نصیبہ بنی رہیں گی. فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز ہرگز ناکام نہیں ہو سکتے، ضلالت و گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی طاقتوں کی سازشوں کا شکار نہیں بن سکتے، اپنے ایمان و عقیدے سے انحراف نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ. نمبر 1 اللہ کی کتاب قرآن کریم، نمبر 2 سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ. اگر انسان کی زندگی میں قرآنی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک و پاکیزہ طریقے کو اختیار کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہو اور اس کی زندگی میں سنن نبویہ کے انوار محسوس ہوتے ہوں، تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، مشاہدہ کر لیجئے، سر کے آنکھوں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی لوگ اسے عزت دیں گے، اپنے سر پر بٹھائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کے مقرب و محبوب بندوں کی صف میں وہ خوش نصیب لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے قرآنی حقوق کو دنیا میں ادا کیا ہوگا اور پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے اپنی زندگی کو مزین و آراستہ کیا ہوگا. آج ہم طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں. انفرادی طور پر بھی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی دقتوں، الجھنوں اور پریشانیوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. دشمنان اسلام ہمارے گرد گھیرا تنگ کرنے میں بظاہر کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ہم ان کی سازشوں کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے میں بظاہر کامیاب محسوس ہوتے نہیں دکھ رہے. کیا وجہ ہے؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ اللہ کی ذات پر کامل یقین و ایمان کے باوجود پیغمبر علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت پر بھرپور ایمان و یقین کے باوجود ہماری اور آپ کی گاڑی عزت و کامیابی و کامرانی کے ساتھ آگے کیوں نہیں چل پا رہی ہے؟ مسائل بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟
ساری دنیا میں امت مسلمہ حالات میں اور مسائل میں گرفتار کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اس میں جہاں اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کی کار فرمائیاں ہیں، وہیں ہماری اور آپ کی کمزوری کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ ہم نے ان دو کھوٹوں سے اپنے رسوں کو توڑا رکھا ہے جن سے وابستگی اور تعلق کا مظاہرہ کیے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارے قدم نہیں چوم سکتی۔ ہم زبانی طور پر قرآن سے محبت و عقیدت کا نعرہ لگاتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام سے عشق و عقیدت و محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں قرآنی نقوش کو اور پیغمبر علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے انوار کو تلاش کیا جاتا ہے تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک نہ نقوش قرآنیہ ہماری زندگی میں دکھائی دیتے ہیں، نہ انوار نبوت ہماری زندگی کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے بھائیوں اور بہنوں میں آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن پاک کی ایک آیت صحیح طور پر پڑھنے پر قادر نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ نے ایسے ملک میں اور ایسے علاقوں میں زندگی گزارنے کا ہمیں موقع میسر فرمایا ہے جہاں قدم قدم پر مدارس اسلامیہ موجود ہیں، مکاتب دینیہ موجود ہیں، تعلیم قرآن کے حلقے مسجد مسجد لگتے ہیں، گلی گلی لگتے ہیں، محلے محلے لگتے ہیں، علماء کرام کی کھیپ ہمارے درمیان موجود ہے، حفاظ قرآن کی جماعت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم چاہیں تو بآسانی قرآن کی تلاوت کا سلیقہ خود بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ اتنی سہولیات فراہم ہونے کے باوجود لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ایسے مسلمان بھائی بہن مل جائیں گے جو قرآن پاک کی ایک آیت صحیح طور پر پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، اگر پڑھنا چاہیں تو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہترین قسم کی عقل بھی دے رکھی ہے، شعور بھی عطا فرما رکھا ہے، سمجھ بھی دے رکھی ہے۔ دنیا جہاں کے مشکل سے مشکل کام وہ آسانی کے ساتھ انجام دے لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت پر قدرت نہیں رکھتے اور دین کے سلسلے میں بنیادی اور موٹی موٹی معلومات بھی ان کو حاصل نہیں۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس حوالے سے دلچسپی نہیں پائی جاتی اور اس اہم چیز کو قدر و منزلت اور اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ کیا قرآن پاک سے عقیدت و محبت کا یہی تقاضا ہے کہ اس کی تلاوت کا سلیقہ نہ سیکھا جائے اور اس کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا مزاج نہ بنایا جائے؟ پھر امت میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ملے گا کہ جس کو اللہ نے تلاوت قرآن کا سلیقہ مرحمت فرمایا، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غفلت کا یہ عالم ہے کہ پورا کا پورا سال گزر جاتا ہے اور قرآن پاک کا ایک دور ہمارا مکمل نہیں ہو پاتا۔ ہفتوں گزر جاتے ہیں اور کلام الہی کا ایک صفحہ پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ہم جیسے گنہگاروں کی یہ صورتحال ہے جن کو اللہ نے چند آیات قرآنیہ اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کی یہ صورتحال ہے کہ ہفتوں گزر جاتے ہیں اور اللہ کے کلام کا ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا قرآن پاک سے تعلق و عقیدت اور محبت کا یہی تقاضا ہے؟ جب قرآن سے اس طرح کی دوری بڑھتی جائے گی اور قرآن پاک کی تلاوت سے اتنا دور ہو کر زندگی گزاری جائے گی تو بتائیے ہم مجموعی طور پر رحمت الہیہ کے مستحق کیسے بن پائیں گے؟ ہماری زندگی عافیت و اطمینان اور سکون کے ساتھ کیسے گزر پائے گی؟ قرآن مقدس کی ہمیں ضرورت ہے۔
اللہ کے کلام کو ہماری اور آپ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، وہ تو مستغنی اور بے نیاز ہے، کلام الہی ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کرتے تھے، تعاہدوا بالقرآن، قرآن کی نگرانی رکھا کرو، قرآن کی نگہداشت رکھا کرو، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، پڑھتے پڑھاتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، رسی توڑا کر بھاگنے والے اونٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن انسان کی زندگی سے، اس کے قلب و دماغ سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اگر قرآن پاک کی نگرانی نہیں رکھیں گے، قرآن کو مہمان سمجھ کر اس کی ضیافت و میزبانی کا نظم نہیں کریں گے، اس کی خاطر مدارات نہیں کریں گے، اس کی خدمت نہیں کریں گے، اس سے جڑ کر اور مربوط ہو کر زندگی نہیں گزاریں گے، تو قرآن پاک بھی خدا نخواستہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اور قرآن اگر ساتھ چھوڑ دے تو پھر انسان کے لیے دنیا میں بھی دقتیں اور پریشانیاں ہیں، قبر میں بھی اسے قرآن کے ساتھ چھوڑنے کا شدید احساس ہوگا، اور عالم آخرت میں بھی وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں نے ایسی بدعملی نہ کی ہوتی کہ قرآن پاک کا ساتھ مجھ سے چھوٹ جاتی۔ خاص طور پر حفاظ کرام اور وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ نے قرآن پڑھنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، ان کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ یومیہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول لازمی طور پر بنائیں، زندگی کا ایسا سسٹم اور نظام بنائیں کہ جیسے کھانے اور پینے کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی دن نہیں گزر پاتا، ایسے ہی کلام الہی کی تلاوت کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی دن نہ گزرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ 3 پارے روزانہ تلاوت کریں، 2 پارے روزانہ تلاوت کریں، 1 پارہ روزانہ تلاوت کریں۔ اگر ہم نے روزانہ آدھا پارہ یا 1 پاؤ پارہ تلاوت کرنے کا بھی معمول بنا لیا اور بلا ناغہ ہم کلام الہی کی اس انداز میں تلاوت کرتے رہے تو اس کے برکات ہم اپنے گھر میں بھی محسوس کریں گے، دکان میں بھی محسوس کریں گے، کھیت و کھلیان و باغات میں بھی محسوس کریں گے، انفرادی زندگی میں بھی محسوس کریں گے، اجتماعی زندگی میں بھی محسوس کریں گے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ ہم روزانہ اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے نہیں نکال پاتے، 10 منٹ نہیں نکال پاتے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے موبائل چاٹنے میں تو ہمارے نوجوان بھائی وقت ضائع کر دیں گے، لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے 10 منٹ نکالنا ان کے واسطے بھاری ہو جائے۔ موبائل کی ایسی لت لگ گئی کہ اس کے بغیر اب تو زندگی ادھوری۔ نیٹ کنیکشن ختم ہو جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیکار ہو گیا آدمی، کام ہی نہیں رہا اس کے پاس، اس لیے کہ ہر وقت ذہن و دماغ کی سوئی اسی پر اٹکی رہتی ہے۔ آدمی اگر موبائل میں مشغول نہیں بھی ہوتا تب بھی کسی نہ کسی درجے میں اس کی توجہ موبائل کی طرف رہتی ہے۔ اور جو لوگ موبائل بینی کے عادی ہو چکے ہیں، جن کو موبائل بینی کا شوق اور چسکا لگ گیا ہے، تو ان کی صورتحال تو ایسی ہو گئی ہے جیسے کسی کو شراب کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو بغیر شراب پیے اسے چین نہیں ملتا، اسی طرح جن کو موبائل بینی کا نشہ چڑھ جاتا ہے ان کو موبائل دیکھے بغیر کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ رات میں 1 بج جائے، 2 بج جائے، 3 بج جائے، جو پسندیدہ پروگرام ہے جب تک دل بھر کر ان کو دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک پلک نہیں جھپکے گی، نیند نہیں آئے گی،
بوریت و اکتاہٹ کا کوئی مطلب نہیں۔ اب تو لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، بلکہ ساری دوستی موبائل کے ساتھ ہوتی ہے۔ تنہائی میں وقت گزارنا موبائل کے ساتھ انسان کے لیے انتہائی آسان ہو گیا۔ وہ راتیں جو اللہ نے سکون اور اطمینان کی نیند حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو مرحمت فرمائی، جس کے اخیر میں اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کرنا انسان کے لیے نہایت سعادت والا عمل قرار دیا گیا، آج ان راتوں کا بڑا حصہ خاص طور پر موبائل سے دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کا موبائل میں غلط پروگراموں کو دیکھنے میں صرف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جب ان کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اس وقت شیطان تھپکیاں دے دے کر، لوریاں سنا سنا کر ایسی گہری نیند سلاتا ہے کہ پھر نہ تہجد کا پتہ رہتا ہے، نہ نماز فجر کا پتہ رہتا ہے۔ اکثریت وہ ہے جو فجر کی نماز قضا کرتی۔ آپ اگر سروے کریں گے اور جائزہ لیں گے تو بہت سے بھائی آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کی زندگیوں میں مہینوں ایسے گزرے ہوں گے کہ انہوں نے نماز فجر باجماعت وقت میں مسجد میں ادا نہ کی ہوگی۔ مسجد کی دہلیز پر قدم رکھنے کا مہینوں سے ان کو موقع میسر نہیں ہوا ہوگا۔ کہنے کو مسلمان ہیں، قرآن کے اور صاحب قرآن کے نام پر جان دینے کو تیار رہتے ہیں، لیکن عملی زندگی ایسی ہے کہ نہ قرآن سے وابستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا ہوگا اور اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری اور آپ کی کامیابی اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی ہر طرح کی کامیابی کا راز قرآن و سنت سے جڑ کر زندگی گزارنے میں۔ ہم خود بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کے عادی بنیں، اپنے گھر کا بھی ایسا ماحول بنائیں کہ مرد ہوں یا خواتین، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، چھوٹے ہوں یا بڑے، کسی نہ کسی وقت میں لازمی طور پر اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ متعینہ ورد قرآن پاک کا ادا ہونا ہی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک و پاکیزہ سنتوں پر عمل کا مزاج بنانا چاہیے۔ دعویٰ کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا، اور عمل یہ ہے کہ آپ اگر دائیں طرف چلنے کا حکم دے رہے ہیں تو ہم بائیں طرف دوڑنے پر اصرار کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ یہ عمل سنت کے خلاف ہے، یہ عمل حکم شریعت کے منافی ہے، یہ عمل پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین شخصیت مانتے ہیں، اسی عمل پر اصرار کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار و ناپسند تھا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ایک طرف تو محبوب رب کائنات اور محبوب ترین شخصیت پیغمبر علیہ السلام کو زبان سے قرار دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس عمل پر اصرار کیا جا رہا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی مرضی، منشا اور چاہت کے خلاف ہے۔ فیشن پرستی کے جتنے کام ہیں وہ سب کے سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ جن جن چیزوں کی ممانعت نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، وضاقتہ کے اعتبار سے، حیت و شکل و صورت کے اعتبار سے، معاملات و تراش خراش کے اعتبار سے، وہ تمام کی تمام برائیاں ہمارے سماج و معاشرے میں عمومی طور پر دیکھنے کو ملتی۔ اگر ہمیں واقعتاً اللہ کے کلام سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور عقیدت کا رشتہ ہم اپنے دل میں قرآن اور صاحب قرآن سے رکھتے ہیں،
تو ہمیں قرآنی اور نبوی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کے علاوہ مسائل کا حل کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ہر طرح کی عزت و سرفرازی اسی راہ پر چلنے میں ہے اور قرآنی اور نبوی ہدایات اور مبارک طریقوں کو اختیار کرنے میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، تمہارے پاس قرآن مقدس موعظت و عبرت اور نصیحت کے طور پر اللہ کی جانب سے پہنچایا گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے توسط سے تم تک پہنچا دیا گیا ہے اللہ کے اس کلام۔ یہ کلام کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب انقلاب بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے۔ ہر طرح کی عزت و عافیت اسی کلام مقدس سے جڑی ہوئی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، دل کے روگ کو، دلوں میں پائے جانے والے امراض کو قرآن پاک سے وابستگی زائل کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ نے اپنے کلام کو باعث شفا بنایا، اور روحانی بیماریوں کے ازالے کے لیے بھی اللہ نے اپنے کلام کو باعث شفا اور صحت بنایا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کلام پاک سراپا ہدایت و رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ نبی کریم علیہ السلام کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی نعمت کو نعمت تصور کرو، نزول قرآنیہ کو اللہ کا فضل جانو، اور کہو کہ اللہ کے کرم، فضل و عنایت اور توجہ کے نتیجے میں یہ کلام ہدایت، کتاب انقلاب و شفا کی شکل میں ہمیں میسر ہوا۔ ہم اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والی اس نعمت کی حصولیابی پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انسان نعمت قرآن کی حصولیابی پر جتنی بھی خوشی اور مسرت کا اظہار کرے کم ہے، اس لیے کہ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا جہاں کی جو دولتیں اور نعمتیں انسان سمیٹتا ہے اور جن دولتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے، ان تمام دولتوں اور نعمتوں سے بدرجہ بہتر دولت و نعمت اللہ کا کلام قرآن پاک، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے کرم و فضل سے میسر فرمایا ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ فرمایا کہ جس شخص کو قرآن پاک میرے ذکر سے اور میری بارگاہ میں دست سوال دراز کرنے سے مشغول کر دے، یعنی جس کو تلاوت قرآن میں مشغولیت کی بنا پر اللہ کے ذکر کا موقع نہ ملے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے کا موقع نہ ملے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں قرآن پڑھنے والے کو اتنا عطا کروں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ اپنے در پر بھیک مانگنے والوں کو میں اتنا نہیں دیتا جتنا میں قرآن پڑھنے والوں کو بن مانگے عطا کروں۔ اللہ کے خزانے جس انسان کے لیے کھل جائیں، وہ رحمت الہیہ کو سمیٹتے سمیٹتے تھک جائے گا،
اور سلسلہ رحمت الہیہ موقوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کا حق ادا کرنے والوں کے لیے یہ بشارت و خوشخبری بیان فرمائی، جس سے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باخبر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اخیر میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، قرآن سے محبت و عقیدت کا رشتہ قائم کرنے کا موقع میسر فرمایا ہے، تو ہماری کچھ ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا يحل لصاحب القرآن ولا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد مع من حد وأن يجهل مع من جهل، او كما قال علیہ السلام، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جس انسان کو اللہ نے قرآن پاک سے محبت و عقیدت کا رشتہ عطا فرمایا، جو قرآن والا ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن یاد کرنے والا، قرآن پر ایمان لانے والا، قرآن کی صداقت و حقانیت کو تسلیم کرنے والا، قرآن سے اپنے رشتے کو کسی نہ کسی درجے میں جوڑنے والا، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا کہ قرآن سے رشتہ رکھنے والے کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی تلخ کلامی کرنے والے کے جواب میں، کڑوی زبان بولنے والے کے جواب میں کڑوی زبان کا استعمال نہ کرے، گالی دینے والے کے جواب میں گالی نہ دے، بدتمیزی کرنے والے کے جواب میں بدتمیزی نہ کرے، تہذیب اور وقار کے دائرے سے باہر نکل کر عمل کرنے والے کے جواب میں خود تہذیب اور وقار کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ اگر اللہ نے قرآن مقدس سے ادنا درجے کی مناسبت بھی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا وتیرہ اور ہمارا طریقہ قرآنی ہدایات و تعلیمات کے موافق ہو، اور ہماری زبان سے، عمل سے، فعل سے، کردار سے یہ احساس نہ ہو کہ اس شخص کے دل میں قرآن بھی ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، گالی دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے جملے اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ ایک طرف قرآن پاک پر ایمان لانے کا اور قرآن کی صداقت و حقانیت کو تسلیم کرنے کا دعویٰ، اور دوسری طرف زبان پر گالی، زبان پر جھوٹ، زبان پر غیبت، زبان پر چغلی، اور اپنے اعضاء و جوارح سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو تکلیف اور اذیت، صاحب قرآن کو، قرآن والے کو، قرآن سے مناسبت رکھنے والے کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کا وزن اس کے کریکٹر کے ذریعے بنتا ہے، اس کے کردار کے ذریعے بنتا ہے، اس کے اطوار و عادات کے ذریعے بنتا ہے۔ ہم اگر سماج میں اپنے آپ کو باوزن و باعزت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سماج و معاشرے کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، بہترین برتاؤ کرنا ہوگا، زبان کے استعمال میں محتاط رہنا ہوگا، اپنے غصے پر، نفس پر قابو کرنا ہوگا، کنٹرول کرنا ہوگا، متحمل مزاج بن کر قوت برداشت کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے کردار کو، اپنے رویے کو، اپنے برتاؤ اور سلوک کو قرآن و سنت کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق بنایا تو دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں عزت و وقار حاصل ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ کے مقبول اور محبوب اور مقرب بندوں میں ہمارا شمار کیا جائے گا۔ حسن خلق کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ اس دولت سے نوازتے ہیں اس کو باری تعالی اپنا تقرب خاص عطا فرماتے ہیں، اور قرآن اور صاحب قرآن سے محبت و عقیدت کا سچا رشتہ رکھنے والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ حسن خلق کے حامل ہوتے ہیں۔
حسن خلق کا مطلب صرف انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بھی حسن خلق کا مظہر ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ بھی حسن خلق کا مظہر ہے، نمازوں کی پابندی یہ بھی حسن خلق کا مظہر ہے، اور پھر اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام یہ بھی حسن خلق کا مظہر ہے۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا حق ماں باپ کا انسان کے ذمہ عائد ہوتا ہے، اس لیے کہ انہی کے ذریعے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں وجود عطا فرمایا۔ والدین کی خدمت کو سعادت سمجھ کر انجام دیا جائے، اور اللہ تعالی اس کی برکت سے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی کامیابیاں انسان کا مقدر بنیں گی۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ 3 صفات اگر انسان اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لے تو وہ حسن خلق کا حامل مانا جائے گا۔ نمبر 1، کف الاذی، اپنی زندگی کو ایسا پاکیزہ بنانا کہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ دل سے، نہ اعضاء و جوارح سے۔ اگر حسن خلق کا مظاہرہ کرنا ہے تو پہلی صفت ہے کف الاذی، اپنے آپ کو ایسا بنا لیا جائے کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارہ، جو شخص اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ گویا کہ ایمان کی علامت اور ایمان کی صداقت و سچائی کا معیار یہ ہے کہ پڑوسی ہماری ذات سے تکلیف و اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ جب پڑوسی کو تکلیف نہ دینا کمال ایمان کے لیے ضروری ہے تو والدین کو نہ ستانا بدرجہ اولا کمال ایمان کے لیے ضروری ہوگا۔ بیوی بچوں کو نہ ستانا بدرجہ اولا کمال ایمان کے لیے ضروری ہوگا۔ رشتہ داروں کو نہ ستانا بدرجہ اولا کمال ایمان کے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ پڑوسی کا نمبر تو ان سب کے بعد میں آتا ہے۔ اس سے پہلے جن کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا کمال ایمان کے لیے لازم و ضروری۔ یہ ہے کف الاذی کا مطلب۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم معمولی باتوں پہ بھڑک جاتے ہیں، غصے میں مشتعل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے بے قابو ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہماری زبان کیا بول رہی ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کون ہمارے سامنے ہے، بڑے سے مخاطب ہیں، ہم عمر سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ چھوٹے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ غصے میں انسان ایسا مغلوب ہوتا ہے کہ حواس کھو بیٹھتا ہے، اور جب غصہ کافور ہوتا ہے پھر اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے، اپنے جملوں پر ندامت و شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن زبان کا گھاؤ، زبان سے لگایا ہوا زخم ایسا کاری اور شدید زخم ہوتا ہے کہ وہ پھر آسانی کے ساتھ بھرتا نہیں ہے، مندمل نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ جس کے دل پر ہم نے زبان سے نشتر لگا دیا، اب اس کے دل پر مرہم رکھنا بہت مشکل ہوگا، سالوں گزر جائیں گے لیکن معاملے کی صفائی دشوار ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی شان بتائی، المسلم من سلم المسلمون وفی روایت من سلم الناس من لسانہ ویدہ۔ مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے، جس کے اعضاء و جوارح سے تمام کے تمام مسلمان، اور ایک روایت کے مطابق تمام انسان محفوظ رہے۔ یہ حقیقی مسلم و مومن کی شان، پہچان، علامت و نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو خلق حسن کے لیے پہلی شرط ہے کف الاذی، اپنے آپ کو ایسا پاکیزہ بنانا کہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو۔ دوسری شرط ہے بذل الندی،
کرم و عطا، سخاوت و دریا دلی کا مظاہرہ کرنا، ضرورت مند کی ضرورت کو جس انداز میں بھی پورا کر سکتے ہو پورا کرنے کی فکر و کوشش کرنا۔ مال ہی کے ذریعے ضرورت پوری نہیں کی جاتی، بعض دفعہ جانی ضرورت، جانی تعاون کی ضرورت پیش آتی ہے، بعض دفعہ وقت لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، بعض دفعہ سفارش کے لیے انسان محتاج ہوتا ہے، اور سفارش کے ذریعے انسانوں کے بڑے بڑے کام آسانی کے ساتھ ہو جایا کرتے ہیں۔ بذل الندى کے عموم میں یہ ساری کی ساری شکلیں آ گئیں۔ ہم لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت کھڑے رہیں، اور اللہ نے جو حیثیت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا استعمال کریں اللہ کے بندوں کے کام آنے کے لیے، ان کا کام بنانے کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، بیوی بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری سب کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنے کی ہے۔ کسی کے سلسلے میں حسد، کینہ، بغض اور کپٹ کا جذبہ ہمیں اپنے دل کے اندر نہ چھپانا چاہیے، بلکہ ہر شخص کے سلسلے میں خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اور آپ کے دل کے اندر موجزن ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، زیادتی نہیں کر سکتا، ایک مسلمان دوسرے کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، توہین کرے، تذلیل کرے، یہی عمل اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ذرا سی کسی سے بات بگڑتی ہے تو چوراہے پر اس کو ننگا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس کے خلاف معمولی باتیں بھی اگر واٹس ایپ کے ذریعے وائرل ہونے لگتی ہیں تو ہم بھی اس کے اندر حصے دار بن جاتے ہیں، تاکہ اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے کا موقع ملے، اس کی عزت کو نیلام کرنے کا موقع ملے، اس کو بدنام کر کے ہم تسکین محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ ایمان والے کی شان ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایمان والے کا مزاج نہیں ہو سکتا۔ یہ مزاج تو ان کا ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم قرار دیے جائیں گے، اور جو اللہ کی رحمت کے مستحق باری تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہوں گے۔ کتنے دن کی یہ دنیا ہے، کب تک دنیا میں انسان کو رہنا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دلوں کو ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں استعمال کرنے کے بجائے باہمی مودت و محبت کے ساتھ اس دنیا میں اگر زندگی گزاریں گے تو زندگی کا لطف نصیب ہوگا، زندگی کی نعمتوں سے استفادے کا موقع ملے گا۔ ورنہ یہ لڑائی جھگڑے تو شیطان کی آنت ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور انسان کا مزاج جب جھگڑے کا، لڑائی کا، سازشی بن جاتا ہے تو پھر بغیر سازش رسے اسے چین نہیں ملتا، پھر تو وہ اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے کہ اسے کیسے گرایا جائے اور اسے کیسے کھڑا کیا جائے، پھر اس کی زندگی کا کھیل یہی بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ اس دنیا کو آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے سلسلے میں صاف فرمائے، مجلہ، مصفہ اور پاکیزہ بنائیں، اور ہم سب کو باہمی محبت و مودت اور احترام کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری چیز حضرات علماء نے بیان فرمائی، طلاقۃ الوجہ، حسن خلق،
کہ حامل اگر بننا چاہتے ہو تو پہلی صفت کف الاذی، اپنے آپ کو ایسا پاکیزہ بناؤ کہ کسی کو تم سے تکلیف نہ ہو۔ نمبر دو، دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت کھڑے رہو۔ نمبر تین، ملاقات کرو تو چہرے پر بشاشت ہو، مسکراہٹ ہو، یہ تأثر ملاقات کے ذریعے جائے کہ تم واقعتاً دل سے مل رہے۔ انسان کی زبان سے ادا ہونے والے چند محبت بھرے جملے سامنے والے کے دل کو جیتنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ آپ ایک شخص کی ضیافت و میزبانی انواع و اقسام کے کھانوں سے کریں لیکن سیدھے منہ اس سے بات نہ کریں تو اس کا دل خوش نہیں ہوگا، چاہے آپ اس کو کتنے ہی آرام دہ بنگلے کے اندر ٹھہرائیں اور کیسے ہی لذیذ پکوان آپ اس کو کھلائیں، لیکن اگر آپ اس سے مسکراتے چہرے اور بشاشت کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے اور خوش کلامی سے پیش نہیں آئیں گے تو اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی عمل کے ذریعے دنیا کو زیر کیا ہے، اور جو لوگ آپ سے آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور آپ کی جان کے در پہ اور دشمن ہوا کرتے تھے، وہ جب آپ کے قریب آتے تھے اور آپ کے چہرے انور کی زیارت کا انہیں موقع ملتا تھا اور آپ ان سے مخاطب ہوا کرتے تھے تو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے جملے ہی ان کے دلوں کی دنیا بدل دیا کرتے تھے۔ ہم سب اسی نبی محترم کے ماننے والے اور نام لیوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کی عادات و اطوار اختیار کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں بہت قبول فرمائیں۔ ہم ذمہ داران مدرسے کے ممنون و مشکور ہیں، خاص طور پر اس مدرسے کے روح رواں اور ناظم حضرت مولانا فصیح الزماں قاسمی صاحب دامت برکاتہم، جن کی دعوت پر آپ حضرات کے درمیان حاضری کا اور دین کی نسبت پر گفتگو کرنے کا موقع میسر ہوا۔ اللہ تعالی مولانا کو جزائے خیر مرحمت فرمائیں، ان کے تمام رفقا کو اللہ تعالی جزائے خیر نصیب فرمائیں، اور اس مدرسے کو اور تمام دینی مدارس کو اللہ تعالی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیں اور شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیر ہو گئی کافی۔ جو حضرات مدرسے کا تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنے نام کا اظہار فرما دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہی مدارس کو اللہ تعالی نے ہمارے دینی اور ایمانی تشخص کے بقا کا باعث اور ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ہمیں ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا تصور کرنا چاہیے اور ان کی ضروریات کی تکمیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو جو لوگ اس موقع پر مدرسے کے تعاون کرنے کے خواہاں ہوں وہ یہاں آ کر تعاون کریں، اپنے ناموں کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور کے جی نرسری میں جو وہاں کی معلمات ہیں وہ عورتوں سے وہیں پر اکٹھا کر لیں گے۔ بھائی
بہت دیر ہو گئی. اچھا لے آؤ بھائی، جلدی جلدی لے آؤ تاکہ دعا ہو جائے. اور کے جی نرسری میں جو وہاں کی معلمات ہیں وہاں عورتوں کا چندہ وہیں پر کر لیں گے. لے آؤ بھائی جلدی جلدی، جو پیچھے کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بچوں سے بھیجوا سکتے ہیں، جلدی جلدی لے آؤ. کام کا کام یار. ہاں تو آ گئے تھے. مدرسے کے کچھ بچے ادھر پیچھے کی طرف چلے جائیں، جو حضرات دینا چاہتے ہیں ان سے لے لیں. نہیں مناسب نہیں. بس ہو گیا. چند آیات پڑھ دیتے ہیں. پڑھا رہا تھا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دی. اے اللہ ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما دی. اے مالک ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے. الہ العالمین اس پورے مجمع کو خواتین و حضرات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب گنہگار و خطاکار ہیں سیاکار و بدعمل ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں جرائم کا اعتراف کرتے ہیں اقراری مجرم بن کر آپ کے در پہ حاضر ہیں. اے اللہ فقیروں کی طرح دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہماری بدعمالیوں نے ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا. ہم نے کون سا ایسا عمل نہیں کیا جو آپ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والا نہ ہو. اے اللہ ہمیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے ندامت و شرمندگی ہے احساس ہے آپ کے در پر معافی کا سوال کرنے کے لیے حاضر ہیں. اے کریم آپ کے سوا کسی کو معاف کرنے کا حق بھی تو نہیں. غفار الذنوب تو صرف آپ ہی کی ذات ہے. مشکل کشا بھی آپ ہیں حاجت روا بھی آپ ہیں روزی دینے والے بھی آپ ہیں بگڑی بنانے والے بھی آپ ہیں بیماریوں سے نجات دینے والی ذات بھی آپ کی ہے. سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. آپ نے اگر اپنے در کے سوالیوں کو محروم فرمایا اور خالی ہاتھ ہمیں واپس کر دیا تو ہم کس در پہ جا کے روئیں گے گڑ گڑائیں گے سوال کریں گے. ہمیں تو آپ کے حبیب نے آپ کے در کے سوا کوئی در دکھایا بھی نہیں. جو کچھ ملے گا آپ کے در سے ملے گا. اے اللہ قرآن کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہیں اس نسبت کی برکت سے ہماری حاضری کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے مولا ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائیے اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہی کی ناراضگی کے سبب ہم پریشانیوں کا شکار ہیں حالات میں گرفتار ہیں. آپ اگر راضی ہوں گے جگ راضی ہوگا حالات سازگار و موافق ہو جائیں گے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو نظر انداز فرما دیجیے اور ہم سب کے لیے اپنی رضامندی کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ رات کا وہ پہر شروع ہوا چاہتا ہے
جس میں آپ کا منادی آپ کی طرف سے یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کی جھولی بھروں، ہے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں۔ اے اللہ ہم سب آپ کے در کے سائل و فقیر ہیں، بھکاری ہیں، الہ العالمین ہمیں محروم نہ فرمائیے، دونوں جہاں کی کامیابیوں سے ہمیں سرفراز فرمائیے، اس مجمع میں موجود تمام لوگوں کو عزت و عافیت کی زندگی میسر فرمائیے، یا اللہ سب کی دلی مرادوں اور جائز تمناؤں کی تکمیل فرمائیے۔ آپ علیم بذات الصدور ہیں، دل کے بھید اور راز کو جاننے والے ہیں، کس کے دل میں کیا پریشانی ہے، کس طرح کی الجھن ہے، کون کس طرح کے مسائل کا شکار ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے آج سب کی جائز مرادوں اور نیک تمناؤں کی تکمیل فرما دی۔ اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرمائیے، خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و اعانت اور مدد فرمائیے۔ اے اللہ انبیاء کی وہ مقدس سرزمین اہل ایمان کے خون سے رنگین ہو چکی ہے، اے اللہ سال بھر گزر چکا ہے، ظالموں کی جانب سے ظلم و جبر اور تشدد کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ الہ العالمین آبادیاں اجاڑ دی گئی ہیں، ہزار لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اے اللہ ان کے ناصر و حامی اور مددگار بن جائیے، ظالموں کے نرغے سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ظالموں کو اور طاغوتی طاقتوں کو کیفر کردار تک پہنچائیے، ان کے ناپاک وجود سے اس سرزمین کو پاک کر دیجئے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد فرمائیے، اہل ایمان کے سجدوں سے آباد فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اپنے اس ملک میں آزادی کے ساتھ مذہبی شعائر پر عمل پیرا ہونے کی توفیق میسر فرمائیے۔ اے اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی حفاظت کے فیصلے فرمائیے۔ الہ العالمین ہر خیر سے ہم سب کو نواز دیجئے، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو شفائے کلی مرحمت فرمائیے۔ مولانا شاہد اختر صاحب کے والد کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو ہر طرح کے مہلک موذی اور لا علاج امراض سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے کاروبار میں ملازمت اور ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائیے، ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس مدرسے کے ذمہ داران کو، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب للدعوات یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، ہمارے والدین محترمین، اساتذہ کرام، اہل خانہ، مشائخ، محبین و متعلقین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.